والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج آپ سب لوگوں کے سامنے لائیو حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2-4 دن سے جو گورنمنٹ نے حج کو مہنگا کیا ہے، تقریباً 4 لاکھ کے اوپر تک کا خرچہ کر دیا ہے، اور یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جناب حج کے اوپر سبسڈی دی جاتی تھی جو ہم نے ختم کر دی ہے۔ تو میں صرف چند باتیں جو ہیں مین وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حج ان لوگوں نے مہنگا کیا ہے، یہ سراسر عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس حاجیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کا مقصد حاجیوں کو لوٹنا ہے۔ میں آپ کو مین چند باتیں بتاتا ہوں کہ کتنا خرچہ ہے، یہ لوگ کس طرح عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور کس طرح لوٹ رہے ہیں۔ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تباہ و برباد کرے گا۔ اور میں سب سے پہلے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں اور اسے نامنظور کرتے ہیں۔ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ اگر حج کی ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ جو ہے اس کا 80,000، اس کا 1 لاکھ بھی لگا لیں، 1 لاکھ اگر ریٹرن ٹکٹ ہے، اور اس کے ساتھ جناب 80,000 کا 40 دن کا کھانے کا خرچہ لگائیں، لیکن 80,000 خرچہ نہیں آتا۔ اس کے ساتھ جناب 40,000 روپیہ آپ روم کا رینٹ کا لگا لیں، لیکن ایک بندے کو جو روم دیا جاتا ہے، ادھر بیڈ سپیس دی جاتی ہے، وہ پورا روم نہیں دیا جاتا، لیکن آپ 40,000 اس کا روم کا رینٹ بھی لگا لیں۔ یہ ہو گیا تقریباً 2,20,000۔ اس کے علاوہ جناب 40,000 جو ہے وہ آپ اس کا گاڑی کا کرایہ لگا لیں آنے جانے کا 40 دنوں کا، لیکن ایک بندے کی جو جدے سے مدینہ منورہ کا کرایہ ہے نا، صرف وہ 65 ریال تھے تقریباً 1 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ تو 65 ریال، اور ابھی بھی انشاءاللہ وہی کرایہ ہوں گے، تقریباً 5 ریال کا اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ 500 ریال اس کا لگا لیں، پھر بھی وہ 2,40,000۔ اور ان کا ویزا لگانے کی فیس، پروٹیکٹر کی جو فیس ہے، جو ورکر کے لیے ہے پروٹیکٹر فیس، وہ تقریباً 7,000 روپیہ ہے لاہور کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ آپ 20,000 کر لیں، پھر بھی 2,60,000 خرچہ آتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس چیز کی ان لوگوں نے سبسڈی ختم کی ہے، اور کس طرح یہ جناب حج کو مہنگا کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف عوام کو لوٹ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے تقریباً 6 سال اور 9 مہینے سعودی عرب جدہ میں گزارے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جی یہ سود کے اوپر قرضہ لیا جاتا تھا، اور وہ سود کے پیسے جو تھے ان سے سبسڈی دی جاتی تھی، اور حج صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے، لہذا جناب سبسڈی کے اوپر حج نہیں کیا جا سکتا، قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے ہی عوام سے حج کے خرچوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن، وہ بھی اس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو قرآن اور سنت، قرآن و حدیث کا سمجھتے ہوں۔ وہ لوگ مدینہ منورہ اور مکہ میں جائیں، وہاں پر جا کر تحقیق کریں، ان کو معلوم پڑ جائے گا۔ ان لوگوں کی کمیشنیں ہیں، یہ جو ادھر جناب ہوٹل لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، اور ویزوں کے اندر یہ جناب کمیشنیں کھاتے ہیں۔ یہ آج بھی کمیشن کھائی جا رہی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حج کا خرچہ جناب 2,60,000 سے زیادہ نہیں ہے، جس کو ان لوگوں نے تقریباً 4.5 لاکھ کر دیا ہے۔ تو میں جناب مذمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر جانے کے لیے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، سکھوں کا کرتارپور آنا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ قادیانوں کا انڈیا میں قادیان میں جانے کے لیے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے حج کرنے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں جانے کے لیے دشواریاں جناب پیدا کی جا رہی ہیں۔
تو یہ لمحہ فکریہ ہے. جو لوگ پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنی نام نہاد سپورٹنگ سے باہر نکلیں اور حق کو تسلیم کریں. یاد رکھیں ہم لوگوں کی بقا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں نہ عدل ہوگا، نہ انصاف ہوگا، نہ مزدوروں کو مزدوروں کے حقوق ملیں گے، نہ عورتوں کے حقوق ملیں گے، بلکہ مسلمانوں اور غیر جو اقلیتیں ہمارے ملک میں بس رہی ہیں ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا. یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں اور آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.